جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام ایک خالص تربیتی پروگرام ہے۔ اس سے پہلے جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ طہارت کے احکام و مسائل، وضو کے احکام و مسائل، اس کا طریقہ، غسل کا مصنون طریقہ، اس کے احکام و مسائل اور دیگر بہت ساری چیزوں کو آپ نے عملی طور پر دیکھا، سنا اور سیکھا۔ جو کچھ سیکھ رہے ہیں آپ اس کو یاد رکھیں، ہو سکا تو نوٹ کریں اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ مجھے آج پہلی بار اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا، یا اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام میں کچھ ایسی باتیں کہی جائے جو علم سے متعلق ہو، کیونکہ یہ پروگرام تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور کئی احکام مسائل آپ سنتے اور سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے طلب علم سے متعلق کچھ آداب کو ذکر کرنا ہے، چونکہ آپ علم سیکھنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں بڑی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا اسلام نے ہمیں کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، سلام کلام کے آداب، مسجد کے آداب، تلاوت قرآن کے آداب، بڑوں کے آداب، گھروں میں اجازت طلب کرنے کے آداب، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتا دیا۔ اتنی بہترین تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے، دنیا کے کسی مذہب اور دھرم میں آپ کو ایسی تعلیم اور ایسی صحیح رہنمائی نہیں ملے گی۔ شریعت اسلامیہ نے پیشاب پاخانے کے آداب تک ہم کو بتا دیا ہے، تو اندازہ لگائیے جو علم آپ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا اس کے آداب نہیں بتایا ہے؟ اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں چونکہ جو عنوان ٹاپک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے وہ چلے گا، لیکن میں کچھ آداب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان آداب کو آپ سیکھیں اور ملحوظ رکھتے ہوئے عمل پیرا ہو۔ دیکھیے علم حاصل کرنا، اس کے چند آداب قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے۔ اس میں سب سے پہلا جو ادب ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیت کو خالص کریں۔ یہ سب کے لیے ہے، پروگرام منعقد کرنے والوں کی نیت بھی خالص ہو، تربیت دینے والوں کی نیت بھی خالص ہو، تربیت حاصل کرنے والوں کی نیت میں خلوص ہو، علم حاصل کرنے اور سیکھنے والے طلباء کے اندر اخلاص ہو۔ ضروری ہے اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ہر عبادت کی روح ہے، جان ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں۔ لہذا اپنی نیتوں کو درست کریں،
اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے علم سیکھے، اسلام کی صحیح نشر و اشاعت کرنے کی غرض سے علم سیکھے، اپنی زندگی کو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں گزارنے کی نیت سے علم سیکھے، اپنی آخرت کو سنوارنے بنانے کی غرض سے علم سیکھے، کیونکہ یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے بارہا، صحیح بخاری کی روایت، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، جیسی نیت ویسا عمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، لہذا اپنی نیتوں کو خالص کریں، نیتوں کو درست کریں، ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی اپنے دلوں میں آنے نہ دیں۔ ابو داؤد کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، جس نے علم سیکھا، وہ علم جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، اس علم کو اس نیت سے سیکھا تاکہ اس علم کے ذریعے دنیا کا سامان حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ اس علم کی بدولت دنیا کا مال، دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں، شہرت طلبی، ناموری، بڑاپن، دکھاوا، اس غرض سے اگر کوئی حاصل کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایت میں فرمایا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنگے گا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے۔ اندازہ لگائے، دل میں نیت اگر خالص ہو اور اس خالص نیت کے ساتھ علم حاصل کرے تو وہ علم ہمیں دنیا میں بھی نجات دے سکتا ہے، آخرت میں بھی نجات دے سکتا ہے۔ لیکن ہم علم طلب کریں اس پروگرام کے ذریعے سے یا اور کسی ذریعے سے یا کسی ادارے اور جامعہ کو جا کر، لیکن اس کے پیچھے ہماری نیت میں اخلاص خلوص نہ ہو تو پھر یہ علم وبال جان بن جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، علم حاصل کرنے والے طلباء کو چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص اور خلوص پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیتوں میں اخلاص اور خلوص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ دوسری چیز، دوسرا جو ادب ہے، علم آپ نے حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد خواہ وہ کوئی بھی علم ہو، عصری علم ہو، دینی علم، دنیاوی علم ہو، قرآن و سنت کا علم، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر فخر و غرور، تکبر، گھمنڈی پیدا نہ کرے، بلکہ تواضع، عاجزی، انکساری، شائستگی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ غرور ہے نا، ابلیس کی صفت ہے، اور غرور ایک کہاوت ہے، غرور کا سر نیچا، جو غرور کا شکار ہوتا ہے اس کا ایک نہ ایک دن سر نیچا ہوتا ہے۔ غرور و تکبر کئی چیزوں کا ہوتا ہے، کسی کو
اپنی طاقت اور صحت کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی حکومت کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی اولاد کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے خاندان و قبیلے کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے عمل کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے زہد و تقوی کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ سیکھنے جاننے والا۔ یہ غرور ایک طالب علم کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی انکساری آنا چاہیے۔ جو علم انسان کو غرور تک پہنچائے وہ علم نہیں، جو علم انسان کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کرے، حقیقت میں وہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہے، جو وقت کا سب سے بڑا مالدار انسان، جس کے پاس بے شمار خزانے تھے دولت کے۔ کتنے خزانے تھے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان اور طاقتور لوگ مقرر تھے۔ تو اس کے خزانے کتنے ہوں، لیکن اس نے غرور کیا، تکبر کیا، فاقیہانہ لباس پہنا، ٹخنے کے نیچے لباس کو لٹکایا ہوا جو ہے وہ جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا برا انجام کیا۔ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر غرور آیا۔ اس نے کیا کہا، یہ خزانے، یہ دولت جو مجھے ملا ہے، یہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اپنے علم کی بدولت ملا ہے۔ یہ میری صلاحیت، یہ میرا ٹیلنٹ، یہ میرا تجربہ، یہ میرا ہنر، یہ میری قابلیت، یہ میرا علم اور ایجوکیشن ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ کون تھا یہ؟ ہارون تھا۔ اندازہ لگائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا، فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ غرور اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بھول گیا تھا خالق، تکبر اور غرور کا شکار ہوا، اور کہا کہ یہ سارے خزانے مجھے اپنے علم کی بدولت ملے۔ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے اور علم کی بدولت ترقی پر پہنچتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر غرور و تکبر بھی آتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو اپنے اندر غرور، تکبر، گھمنڈی آنے نہ دے۔ یہ ساری ابلیس کی صفات ہیں، اور جو انسان ان صفات سے متصف ہوتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے ان جو ہے بدعات اور ان غرور، تکبر اور گھمنڈیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ آمین۔ طلب علم کا ایک تیسرا ادب یہ ہے، علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، قد و کاوش کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لمبا سفر بھی طے کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ دیں گے تو علم آپ کو کچھ دے گا، آپ سب کچھ دیں گے تو علم آپ کو کچھ دے گا، پورا نہیں دے گا۔ تو اس کچھ علم کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ، آرام، عیش، گھر بار، خواہشات، سب کچھ ترک کرنا پڑتا ہے۔ علم کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنت جستجو کرنی پڑتی ہے۔
ہمارے اسلاف جو آسمان علم کو پہنچے ہیں وہ ایسے نہیں پہنچے. انہوں نے لمبے لمبے طویل سفر کیے، محنتیں کی، بے شمار قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائی، تب جا کر وہ عالم بنے. لہذا علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے لیے محنت ضرورت ہے. بغیر محنت کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. اور آپ جو علم سیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 چیزوں کو ایک شعر کے ذریعے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں اقی لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. اے میرے بھائی، تو علم حاصل نہیں کر سکتے، تم علم حاصل نہیں کر سکتے مگر 6 چیزوں کے ذریعے، جس کی تفصیل میں تمہیں بیان کرتا ہوں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اگلے شعر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 چیزوں کو جمع کر دیا ہے. جب یہ 6 چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو پھر ہم علم کو حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1 ذکاء، ذہین ہونا، ذہانت. نمبر 2 حرص، علم کی طلب، علم کی طرف، علم کی حرص ہو، خواہش ہو. واجتہاد، محنت، کوشش ہو. بلوغت، سامان علم، علم حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری وسائل ہیں آج کے حساب سے؟ کاغذ ہے، قلم ہے، کتاب ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. وہ ارشاد استاذ، استاذ کی رہنمائی. وہ طول زمان، لمبا زمان، یعنی مختصر وقت نہیں بلکہ لانگ ٹائم، ایک لمبا وقت، ایک لمبا عرصہ ہونا چاہیے. یہ 6 چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر ذکر کی. آپ کہیں کے بھی ہو طلبا، یا آپ طلبہ عزیز جو تربیتی پروگرام کے ذریعے سے تربیت پا رہے ہیں، یہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. حرص ہونا چاہیے، علم کی حرص اور نیکی کی حرص. یہ قابل تعریف ہے. نیکی اور علم حاصل کرنے کی جو حرص ہے، جو خواہش ہے، یہ قابل تعریف ہے. دنیا کی حرص یہ قابل مذمت ہے. لہذا علم اور نیکی حاصل کرنے کی اپنے اندر حرص پیدا کریں. اگر حرص لگے تو آپ کسی پروگرام کو مس نہیں کریں گے، آپ ضرور تشریف لائیں گے. یہ 6 چیزیں ایک طالب علم کے اندر پائی جانا ضروری ہے، اور استاد کی رہنمائی بھی چاہیے. آپ بغیر استاد کے علم حاصل نہیں کر سکتے. استاد چاہیے، استاد کی رہنمائی میں، نگرانی میں آپ علم حاصل کریں. تو حرص ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بہت چھوٹا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ترمذی کا یہ واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے، آپ کی صحبت میں رہتے، علم حاصل کرتے تھے. کچھ صحابہ ایسے تھے جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور اسی سے اپنا گھر چلاتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کا ایک پڑوسی تھا. ان دونوں نے آپس میں طے کر لیا، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں جاؤں، تم کمانے کے لیے چلے جاؤ، تجارت کے لیے چلے جاؤ. آج جو کچھ میں نے سیکھا ہے شام کو سب میں تمہیں بتا دوں گا. اگلے دن میں تجارت کے لیے چلا جاؤں گا، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں چلے جانا، اور جو کچھ تم سیکھا ہے وہ مجھے بتا دیں. دیکھیے کیا شوق تھا.
ایک صحابی رسول ہے، ان کا ایک پڑوسی ہے، دونوں نے آپس میں طے کر لیا ایک دن یہ ایک دن وہ کلاس میں حاضر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ ایک تو ادھر تجارت بھی ہو رہی ہے اور دوسرا علم بھی حاصل کر رہے، یہ شوق تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے بہت علم حاصل کیا، بہت ساری حدیثوں کو روایت کیا اور امت تک اسے پہنچایا۔ کون تھے صحابی؟ کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کا ایک پڑوسی ساتھی تھا۔ ہاں اندازہ لگائیے۔ آپ نے ایک مشہور صحابی ہے، بارہا ان کا ذکر آپ نے سنا ہے، حدیثوں میں سنتے ہیں، خطبات میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، اور جتنے طلباء ہیں پڑھنے والے مدارس میں ان کی حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں حدیث، اور ہر حدیث کی کتاب میں ان سے یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ کون تھے وہ صحابی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ۔ 4 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو 4 سال آپ کے ساتھ لگے رہے، دن رات صبح شام آپ کی احادیث کو سننا، روایتیں یاد کرنا، حدیثوں کو یاد کرنا، عوام کے سامنے بیان کرنا، یہی ایک ان کا مشغلہ تھا۔ جانتے ہیں آپ 4 سال میں 5374 حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا اور روایت کیا۔ اتنی کثیر تعداد میں کسی اور صحابی سے حدیث مروی نہیں ہے۔ اللہ، 4 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انہوں نے اتنی حدیثوں کو یاد کیا۔ یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا، لہذا محنت ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ یہ علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے، طلب علم کے آداب میں سے آپ جس تعلیمی سفر کو طے کر رہے ہیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جس سفر پر، جس راستے پر چل پڑے ہیں، آپ کے بہت سارے دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھی ملیں گے، دوست ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ اب آپ کو اپنا دوستانہ تعلق کس سے قائم کرنا ہے؟ آپ کا فرینڈ سرکل جو ہوگا وہ کون کیسا ہوگا؟ اچھے ہو برے ہو؟ کون ہوں گے؟ اچھے ہوں گے۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، علم والوں کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کی صحبت اختیار کریں گے، آپ کو علم ملے گا، آپ کی عمل کی اصلاح ہوگی، آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوگی، آپ کے ایمان کی اصلاح ہوگی، آپ کی دنیا کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت کامیاب۔ اہل علم کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل على دین قلیلہ فلینظر من یخالط۔ آپ نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس سے دوستی کرنا ہے۔ ہماری دوستی کس سے؟ ایک نمازی، ایک طالب علم، ایک سچ بولنے والا، ایماندار، دیانتدار، نیکوکار، موحد، آپ اس سے دوستی کریں گے تو اس کے اثرات بھی آپ پر مرتب ہوں گے۔ اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے ایک چور، ایک ڈاکو، ایک سود خور، ایک شراب خور، ایک جواری، ایک جھوٹا، ایک بیکار انسان کی دوستی اختیار کریں گے، ظاہر سی بات ہے اس کے سارے برے اثرات انسان پر مرتب ہوں گے۔
اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی. انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. آپ نے کیا بہترین مثال دی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک آدمی کی صحبت اور برے آدمی کی صحبت ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا اور بھٹی چلانے والا. نیک آدمی کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح. آپ اس سے دوستی کریں گے فائدے ہی میں رہیں گے. کیا فائدے؟ یا تو وہ خوشبو بیچنے والا آپ کو ہدیہ دے گا, گفٹ. کیا دے سکتا ہے وہ؟ خوشبو ہی دے گا. یا آپ خریدیں گے اس سے. نہ اس نے گفٹ دیا نہ آپ نے خریدا, صرف اس کے ساتھ ساتھ ہے, تو کیا پیدا ہوگا؟ خوشبو آئی. جگہ خوشبو تو نہیں, تو فائدے میں ہے نہیں. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی چلانے والے کی طرح. اب بھٹی جو چلاتا ہے آگ کی, اس کے ساتھ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو کیا ملے گا؟ دھواں ملے گا, منہ خراب ہوگا, کپڑے خراب ہوں گے, آنکھ میں دھواں جائے گا, چنگاریاں اڑیں گی, کپڑوں کو جلا دے گی. کیا بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے طلباء کے ساتھ, اچھے نوجوانوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو گویا ہم فائدے میں. اسی کو کہا گیا صحبت سالے ترا سالے کلت, صحبت تالے ترا تالے کلت, کہ اچھوں کی دوستی اچھا بناتی ہے, بروں کی دوستی برا بناتی ہے. لہذا ہم اپنے فرینڈ سرکل کا جائزہ لیں. ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کے دوست ہیں. اچھوں کی دوستی اچھا, بروں کی دوستی برا بناتی ہے. لہذا ہم برے لوگوں سے, برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اچھے لوگوں سے ہم جو ہے اپنی دوستی قائم کریں. علم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے, ورنہ برا انسان جو پڑھنا نہیں چاہتا, سیکھنا نہیں چاہتا, علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, وہ اچھے کو بھی بگاڑ دیتا, خراب کر دیتا. ارے پڑھ کر کیا کرو گے؟ ارے پروگرام میں جا کر کیا کرو گے؟ چلو وہی ہے, لوگ مولانا آئیں گے, بیان کریں گے, سنائیں گے, وہی تو ہے, چلو اس سے بہتر ہے کہیں جائیں پھریں, پارٹی کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ کو کیا کر دے گا؟ پروگرام میں آنے سے روک دے گا, نہ آئے گا نہ آپ کو آنے دے گا. اس کے بجائے اگر نیک ہے وہ کیا کرے؟ ابھی آج اتوار سنڈے پروگرام ہے, تربیتی پروگرام, ہم کو جانا ہے, سیکھنا, تو خود بھی آئے گا, ساتھ میں لائے گا. تو اسی لیے طلب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے طلباء اور نوجوانوں کے ساتھ کیا کریں. طلب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے ہم اپنے مشائخ, اساتذہ کا احترام کریں, ادب کریں. ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانوں میں, جماعت میں بزرگ لوگ ہوتے ہیں. بزرگوں کا بھی اپنا ایک مقام ہے. بزرگوں کی عزت اور تعظیم کرنے کی اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے, اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. جب بزرگوں کے ساتھ تعظیم کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے تو اپنے اساتذہ جو آپ کو سکھاتے ہیں, جو آپ کو پڑھاتے ہیں, جو اپنے سینے کا علم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ علم والے بنے, تو ان کا بھی ادب احترام ہونا چاہیے. ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف شرف کبیرنا, جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے
اور اپنے بڑوں کے فضل اور ان کے مقام کو نہ جانے. اور ایک روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت میں الفاظ تھوڑا بدل کر ہے، وَلَمْ يَعْرِفْ عَالِمَنَا، جو ہمارے عالم کی، ہمارے استاد کی عزت نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ مِنَّا. اسلام دیکھیے بزرگوں کی تعظیم کرنے، اپنوں سے بڑوں کی تعظیم کرنے کی جہاں تعلیم دیتا ہے، وہیں پر اپنے عالموں کی تعظیم کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. لہذا اپنے جو بھی استاد ہیں اس استاذ کا ادب احترام کرنا ہم سیکھیں، کیونکہ بہت سارے بچے اور طلبا اپنے اساتذہ کی تعظیم اور تقریم اور ان کی دعاؤں سے بہت آگے نکل گئے اور بہت ترقی کر گئے. بعض ایسے طلبا بھی ہوتے جو اساتذہ کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کا مقام نہیں سمجھتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. ایسے بھی طلبا کو دیکھا گیا جو اپنے اساتذہ پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ. لہذا ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا سیکھیں، ہم اپنے عالموں، اپنے استادوں کی عزت اور قدر کرنا سیکھیں. جتنا آپ اپنے استاد کی عزت کریں گے، اپنے عالم کی قدر کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم عطا فرمائے. ضرورت ہے اساتذہ اور اپنے علماء کی عزت اور قدر کرنا سیکھیں. اور طلب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، آپ جو علم سیکھ رہے ہیں وہ مستند معتبر صحیح العقیدہ علماء سے، مشائخ سے، اساتذہ سے علم سیکھیں. آپ دیکھیں یہ کون ہیں جن سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ معتبر مستند ہے، کتاب و سنت کے عالم ہیں؟ تو پھر ہم ان سے علم حاصل کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر سے مراد یہاں اہل علم ہے. اہل علم سے علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ اس آیت پہ تعلیم دے رہا ہے. کیونکہ آج کل نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا نہیں چاہتے، کسی معتبر عالم کو، مستند عالم کو اپنا استاد بنانا نہیں چاہتے. شیخ یاہو، شیخ گوگل، انہوں نے اپنا استاد بنایا. جو کچھ سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، لینا ہے، شیخ یاہو سے لیں گے یا تو شیخ گوگل سے لیں گے. اور اس طرح وہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ ہو رہے ہیں، دین اسلام سے دور ہو رہے، مسلک حق سے دور ہو رہے، علماء سے دور ہو رہے، دین سے بیزار ہو رہے. ایسا نہ کریں. اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی جاہل باقی نہیں رہتا، سب کے سب پڑھے لکھے عالم مفتی علامہ ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. جو ہمارے علماء ہیں، مستند علماء، وہ ایسے نہیں بنے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار دیا، تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم ان سے علم حاصل کریں. تو علم میں دین آپ صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ، راسخ العلم اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. شیخ یاہو، شیخ گوگل کے پیچھے نہ پڑیں. اور طلب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جہاں علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، جو راستے ہیں، وہ سب اختیار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم دین کی طلب اور زیادتی کی دعا کرنا ہے. میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، اس آیت میں غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھا رہا ہے، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے میرے پروردگار تو میرے علم کو زیادہ پڑھ. یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے اور ہمارے نبی کو سکھا رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، یعنی زیادتی علم کا سوال کریں اللہ سے. مال دولت کی زیادتی کا سوال نہیں کیا جا رہا، علم کی زیادتی کا سوال کیا جا رہا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ ہر طالب علم کو، ہر نوجوان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. یاد ہے آپ سب کو؟ یاد ہے؟ یاد ہے تو آپ پڑھتے رہے، یاد نہیں تو یاد کر لیں. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 کے اندر یہ دعا نقل کی گئی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی لغت کو دور کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے. کس نبی نے دعا کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی یہ مشہور دعا ہے. ان کی دعا کو اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر نقل کیا ہے. یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں اور ایسا عمل کا سوال کرتا ہوں جو مقبول ہو. ترمذی کی ایک روایت ہے، اس کے اندر ایک اور دعا نقل کی گئی ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ تو مجھے جو کچھ سکھایا ہے اس کے ذریعے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم دے اور میرے علم زیادتی فرما. یہ ساری دعائیں زیادتی علم کے لیے ہیں، نفع بخش علم کی دعائیں. یہ ساری دعائیں آپ اسٹوڈنٹ طلباء کو یاد ہونا چاہیے. آپ کالج میں پڑھیں، آپ اسکول میں پڑھیں، آپ اس طرح کے تربیتی پروگراموں سے علم حاصل کریں، کسی مدرسے اور جامعہ میں پڑھیں، وہاں یہ ساری دعائیں پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے. معلوم یہ ہوا دنیا میں ایک علم وہ ہے جو نفع نہیں دیتا، اس سے اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے تھے، اور ایک علم وہ ہے جو نفع بخش ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفع بخش علم کو مانگا کرتے تھے. ایسے بہت سارے آداب ہیں. میں نے وقت کی مناسبت سے چند ایک آداب آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے اس غرض سے کہ انشاءاللہ آپ ان آداب کو ملحوظ رکھیں گے اور آئندہ جب بھی اس طرح کے تربیتی پروگراموں میں آپ سیکھنے کے لیے آئیں گے یا آپ اپنا تعلیمی جو سفر اسکول کالج اور مدرسے میں ہے وہاں سفر جو طے کر رہے ہیں تو وہاں ان سارے آداب کو ملحوظ رکھ کر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ علم دین اور علم دنیا حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کرنے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور جس مقصد سے ذمہ داران نے پروگرام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور اس کے بہتر نتائج اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.